بلسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ اجتماع محترم صوفی محمد مزمل حسین سیفی صاحب اور ان کے برادران کی طرف سے حاجی لالا محمد یوسف صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حاجی لالا محمد یوسف صاحب کی بخشش فرمائے، انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے اور ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اسی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔
اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دو بڑی اقسام کا ذکر کیا ہے۔ ایک حسن سلوک وہ ہے جو والدین کی زندگی میں ان کے حقوق کی ادائیگی سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حسن سلوک بعد از وصال جو والدین کا حق ہے اس کی ادائیگی سے تعلق رکھتا ہے۔ زندگی میں والدین کی خدمت، ان کے کھانے پینے کا لحاظ اور ان کا ادب احترام، ان کے سامنے آواز پست رکھنا، ان کے مزاج تک کا دھیان رکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور ایسی بات کرو کہ جو ادب و احترام سے بھری ہوئی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کا پر بچھا کے رکھو، ہر لحاظ سے نرم رویہ اپناؤ۔ آگے خالق کائنات جل جلالہ نے جو حکم دیا ہے وہ والدین کی ظاہری حیات میں بھی حکم ہے، اور خصوصاً جب باقی طریقے بند ہو جاتے ہیں خدمت کے تو یہ حق پھر بھی باقی رہتا ہے، اور اس سے والدین کی رضا کو اچھے طریقے سے حاصل کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس نے دعا قبول کرنی ہے وہی فرماتا ہے کہ مجھ سے یوں دعا کرو کہ اے میرے رب میرے والدین پہ یوں رحم کر جیسے میری چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے بڑی محبت اور شفقت سے پروان چڑھایا۔ وصال کے بعد والدین کے حق میں اولاد کی دعا، اللہ نے اس کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ لفظ بھی عطا کیے کہ اس طرح مجھ سے مانگو۔ دعا جب اللہ کے دربار میں کی جاتی ہے تو ہر دعا کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہ دعا کتنی بڑی دعا ہے جو جس نے قبول کرنی ہے خود اس نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور طریقہ بھی بتایا، اور شریعت مطہرہ میں اس کو والدین کا اولاد پر جو حق ہے اس سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ سیاستہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کیا والدین کا کوئی ایسا حق بھی ہے کہ جو بعد از وصال بھی باقی رہ جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی وہ حق اولاد نے پورا کرنا ہوتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور پھر 5 حقوق کا ذکر کیا۔ فرمایا الصلاۃ علیہما، وفات کے بعد والدین کی نماز جنازہ میں شرکت، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے طلب مغفرت۔ جنازہ تو ایک بار ہوتا ہے لیکن والدین کے لیے بخشش کی دعا یہ اولاد پر، اولاد کی زندگی میں پوری زندگی لازم ہے۔ یہ کوئی سال کے بعد سالانہ ختم پر ہی نہیں
روزانہ دن میں کئی بار، یعنی جب بھی دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ یہ والدین کا حق ہے اولاد پر، جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا۔ جب وہ دنیا میں تھے اس وقت بھی یہ حق تھا، اور جب چلے گئے اب کپڑے پہنا کے کھانا کھلا کے کوئی اور خدمت تو کی نہیں جا سکتی، لیکن یہ حق پھر بھی باقی ہے۔ اور اس میں اتنا فائدہ ہے کہ جو چیزیں دنیا میں دکانوں سے خریدی نہیں جا سکتی، اس عمل کے نتیجے میں انسان کو وہ چیزیں بھی میسر آتی۔ دنیا میں کوئی ایسی دکان نہیں جہاں سے جا کر تم اپنی عمر کے اضافے کے لیے چند گھڑیاں خرید کے لے آؤ، لیکن والدین کی خدمت وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بندے کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، اسے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عمر کا اضافہ بھی ہر کسی کو درکار ہے، اور رزق کا اضافہ بھی ہر کسی کو درکار ہے۔ رزق کا اضافہ حقیقی طور پر اور عمر کا اضافہ بھی حقیقی طور پر، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں کہا، ایک تو یہ ہے کہ جو شخص والدین کی خدمت کرنے والا ہے، اگرچہ جتنی عمر تھی اس کی، جتنے سال، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، مثلا اس کی 60 سال لکھی ہے تو 60 سال کے رہے گا، لیکن اس کے وقت میں اللہ برکت ڈال دے گا کہ وہ اپنے 60 سال کے اندر اعمال صالحہ میں اتنا سفر طے کر لے گا جتنا کوئی 80 سال میں طے کرتا، جتنا کوئی 90 سال میں طے کرتا۔ اس کے وقت میں اللہ برکت دے گا۔ اور دوسری شرح میں لکھا کہ باقاعدہ سالوں میں بھی اضافہ ہو سکتا، مہینوں میں بھی اضافہ ہو سکتا، کہ کچھ لوگوں کی تقدیر جو معلق ہے، اس بنیاد پر اس کی تعلیق ہے کہ اگر اس نے والدین کی خدمت نہ کی پھر تو اتنے سالوں پہ فوت ہوگا، اور اگر خدمت کی تو پھر اتنے سال بڑھا دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کو ازل سے معلوم ہے کہ خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا، اور بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، لیکن وہ آگے پھر فرشتوں کو لکھانے کے لحاظ سے اس میں تدریج ہے۔ اور ایسے ہی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا رزق ایسے کاموں میں خرچ ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اس میں کمی نہیں آتی، اور ناجائز مقدمات میں اور بیماریوں میں وہ نہیں لگتا، یا پھر حصی طور پر ویسے ہی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا۔ تو یہ مومن کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اپنے گھر میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، جس سے اسے خود بھی خوشی ہو رہی ہے، یہ کسی کا نوکر نہیں، اپنے ہی والدین کی خدمت میں خوش ہے۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جب باپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور والدہ خوش ہوتی ہے تو اس کو حج کرنے کا ثواب مل جاتا، اور انہی کی خدمت میں ساتھ اس کو اس بات پر بھی ثواب مل رہا ہے کہ اس کے رب نے اس کو یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اجر و ثواب کی توقع لیے ہوئے ہیں، ایسے اس پر بھی کہ وہ حکم تو رب کا ہے، اگرچہ دل اپنا بھی اس میں لگا ہوا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اور اس میں والدین کے حق میں جب یہ حکم ہوا کہ دعا کرو، تو یہ دعا اکیلے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن جس وقت اس دعا کے اندر اجتماعیت آ جاتی ہے
تو اس میں قبولیت کے چانسز مزید زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ جو دعا کا مقام ہے اس امت کا باقی امتوں سے مختلف ہے، یعنی دعا کے مسئلے میں اس امت کو وہ منصب حاصل ہے جو پہلی امتوں میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔ یعنی کیا ایک ہے کہ ویسے ہم مانگے تو اللہ قبول کرے گا، اس پر توقع ہے۔ ایک یہ کہ جس نے قبول کرنی ہے اس کی طرف سے باقاعدہ خود حکم ہو کہ مانگو مجھ سے۔ تو کسی بھی امت کے لیے یہ نہیں تھا کہ رب انہیں کہے مانگو میں دوں گا، اگرچہ ان کے مانگنے پر رب دیتا تھا، لیکن خود کہہ کے ان سے دعا نہیں کرواتا تھا کہ مجھ سے مانگو۔ یہ صرف نبیوں کا منصب تھا مختلف زمانوں میں کہ اللہ کسی پیغمبر کو کہتا تھا ادعو استجب لک، تو مانگ میں تجھے دوں گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو بھی یہ شان قرآن میں دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ایک تو اس لحاظ سے بھی دعا میں یہ امت عام امتوں سے اس کا منصب جدا ہے۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے کوئی شہر ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی وقت ہو، ایک خصوصی اہتمام اپنی امت کے لیے کروا دیا اور فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، یعنی مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کی تو شان ہی بلند و بالا ہے، عرب ہو یا عجم ہو، کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اہل ایمان ہو، اہل ایمان ہو، یتلون کتاب اللہ، اور پھر قرآن کی تلاوت کرے۔ جس طرح آج یہاں لالا محمد یوسف صاحب کے بیٹوں نے ان کے لیے پہلے قرآن خوانی کرائی، تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، اور اب بیان قرآن ہو رہا ہے۔ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، یتدارسونہ بینہم، پھر اس کا تدارس ہوگا، یعنی تدارس ہے پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، درس قرآن، جس طرح کے اب گفتگو اور بیان کی شکل میں یہ ہو رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ جب اہتمام ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اہتمام کیا ہوگا؟ فرما نزلت علیہم السکینہ، ان شرکاء کے دلوں پر سکون کی برسات برسے گی، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے اس جگہ کا طواف کریں گے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اجتماع فرش زمین پہ ہوگا لیکن حاضری عرش بری پہ لگے گی۔ ذکرہم اللہ، اللہ ان کا ذکر کرے گا، اللہ ان کا نام لے گا، جتنے بھی حاضر ہیں، کہاں فی من عندہ، ان فرشتوں کے سامنے جو اس کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہر ایک کا نام لے گا کہ فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے۔ مصروفیت کے وقت میں سب کچھ چھوڑ کے وہ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا مزید ایک اس طرح کی تیاری کا ماحول ہے کہ جو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ مسلمان جب اکٹھے ہو جائیں، قرآن پڑھیں، اور یہ ذکر اذکار کا سلسلہ جب ہو تو پھر رحمت برستی ہے، سرکار اس کے ضامن ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں۔ فرشتے آ کے اس جگہ کو اتنا محترم قرار دے کر سب کا حفتہم، ان لوگوں کے گرد طواف کرتے ہیں، اور پھر اللہ فخر کرتا ہے۔ تو ایسے میں جن پہ فخر کیا جا رہا ہے
وہی جب مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ رب ہمارے فلاں پہ بخشش کر، تو اللہ ان پہ بھی کرتا ہے، اور جن کے لیے مانگتے ہیں رب ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی اگرچہ بچوں کی، بیٹوں کی، اپنے والدین کے لیے یا کسی کے لیے علیحدہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہم اہل سنت و جماعت کل شریف کا یا ختم 10واں کا یا چہلم کا جو اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ معنویت ہے، یہ منطق ہے، یہ فلسفہ اور یہ حکمت ہے جو اس حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، کہ خالق کائنات جل جلالہ جنت میں عبد صالح کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو جنت کا درجہ کوئی 10-12 فٹ کا درجہ نہیں ہے۔ حدیث شریف کے مطابق زمین سے جتنا آسمان اونچا ہے اتنی بلندی جنت کے ایک درجے کی ہے۔ تو جب جنت میں کسی کا ایک درجہ بلند ہوگا، یقول انا لی ہذہ، وہ پوچھے گا رب یہ مجھے کیسے بلندی ملی؟ یعنی اتنی بلندی کا مجھے تو کوئی اپنا عمل نظر نہیں آ رہا کہ جس کے نتیجے میں مجھے اتنی بلندی تو نے دی، تعجب کرے گا۔ تو جواب کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باستغفار ولدک لکا، کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے ہی نہیں، یہ تیرے اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ باستغفار ولدک، جو تیرے ولد ہے، لکا، جو انہوں نے تیرے لیے دعائیں مانگی، تیرے بیٹوں نے، تیری بیٹیوں نے جو تیرے لیے دعائیں مانگی، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کر کے یہ اتنا اونچا مقام تجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ جو 5 قسم کی حقوق باقی ہیں، جنازہ تو ایک بار ہے لیکن دعا بار بار ہے، اور اس میں فائدہ خود اس کا ہے کہ جس کا رزق بھی بڑھے گا، جس کی عمر بھی بڑھے گی، اور پھر ادھر والدین کے لحاظ سے بھی ان کو جنت میں درجے کی بلندی ملے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ اکرام صدیقہما، جو حق والدین کا باقی رہ جاتا ہے تیسرے نمبر پر، وہ یہ ہے کہ والد جب دنیا سے چلے جائیں یا والدہ چلی جائیں تو اولاد پہ لازم ہے کہ والد کے دوست اور والدہ کی سہیلی کا احترام کریں، اور یہ احترام ان کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی سوسائٹی میں ایک محلے سے ایک شخص گیا ہے تو وہ پچھلوں کو کیا دے کے گیا ہے، یہ اگر سامنے رکھا جائے اور اس ایک حدیث پر یہ عمل کر لیا جائے تو ایک شخص کا اگر 100 دوست ہے تو وہ اپنی اولاد پر خصوصی طور پہ 100 کا ادب لازم کر کے گیا ہے۔ اگر 500 ہے تو 500 کا ادب لازم کر کے گیا، اور یہ حق ہے جانے والے کا، یعنی جانے والا یہ دیکھ کے جا رہا ہے۔ جو بھی روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں پیچھے اس لحاظ سے ادب و احترام، اور پھر فرمایا کہ صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، کہ ان کی وجہ سے جو رشتے ہیں انہیں برقرار رکھنا یہ ان کا حق ہے۔ یعنی باپ کی وجہ سے جو چچوں سے، پھوپھیوں سے تعلق ہے، اسے برقرار رکھنا یہ باپ کا اولاد پر حق ہے بعد از وصال۔ اور ایسے ہی ماموں سے، خالاؤں سے جو تعلق ہے اسے برقرار رکھنا یہ شریعت چاہتی ہے کہ برقرار رہے وہ تعلق، اور یہ اب والدہ کا حق ہے۔ اب اس تعلق کو اگر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے تو سوسائٹی میں کتنا حسن ہوگا، کتنا امن ہوگا، کتنا سکون ہوگا۔ اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے تو کتنے ایسے مسائل ہیں جو عدالتوں کے بغیر ہی حل ہو جائیں، کتنی لڑائیاں ختم ہو جائیں کہ ایک تو جو باپ کے دوست ہیں ان کا ادب، پھر چچوں کے حقوق، پھوپھیوں کے حقوق، ماموں کے حقوق، خالاؤں کے حقوق،
تو جانے والا کتنے حقوق پیچھے لازم کر کے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اور ایک امن کی جو فضا ہے وہ استوار ہو سکتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو، جو دعا کا حق ہے اولاد پر، اس میں ساتھ دیگر جو رشتہ دار ہیں اور جو ایک اخوت اسلامی ہے اس کی بنیاد پر بھی دعا کا حکم دیا، اور یہ ارشاد فرمایا یہ ایسے امور ہیں، ہم فوت ہو کے قبر میں جاتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا، اور پھر اس وقت ہم افسوس کرتے رہتے کہ کاش کہ دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہقی شعب ایمان میں موجود ہے، فرمایا کہ مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ يَنْتَظِرُ الدَّعْوَةَ۔ جو دوسرے مذاہب ہیں وہاں بندے کی روح نکلی تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اسلام میں یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ، فرمایا جو میت بھی قبر میں جاتی ہے اسے قبر میں جانے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کل غریق، جیسے وہ ایسا منظر دیکھ رہی ہے کہ پانی ہی پانی ہے اور یہ اپنے آپ کو اس میں ڈوبتا ہوا پا رہی۔ کل غریق المتغوث، یعنی غریق جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور پھر پورا نہ ڈوبا ہو، اسے امید ہو کہ اگر میری مدد کوئی پہنچے تو میں بچ سکتا ہوں، یہ متغوث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مر جانے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد قبر والے کو لگ رہا ہے کہ پانی پانی آ گیا ہے، بچ میں تب سکتا ہوں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے نکالے۔ اس کا یقین ہے کہ ایک قوت ایسی ہے کہ جو نکال سکتی ہے۔ وہ قوت کون سی ہے؟ وہ دعا کی قوت ہے۔ اگر اس کا دنیا میں ایمان تھا اس پر تو وہاں بھی اسے اس چیز کا انتظار ہوتا ہے۔ ینتظر الدعوہ، یہ لفظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میت کو تدفین کے بعد دعا کا انتظار ہے۔ اس کا یہ یقین ہے کہ اگر پچھلے دعا کریں گے تو میرا پرابلم حل ہو جائے گا، میں ڈوبنے سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ ینتظر الدعوہ، اس کو دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے دعا کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلحقہ، جو پچھلے کریں گے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی دعا کا نہیں، جو جنہیں زندہ چھوڑ کے وہ گیا ہے، یا وہ عورت دنیا سے رخصت، اسے پتا ہے کہ میرے پیچھے کون کون زندہ ہے، من ابن او امن او اخن او صدیق، یہ چار لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر میت کا باپ زندہ ہے تو اسے انتظار ہے میرا باپ میرے لیے دعا کرے گا، اگر ماں زندہ ہے تو اسے انتظار ہے میری ماں میرے لیے دعا کرے گی، اگر بھائی زندہ ہے تو اسے انتظار ہے میرا بھائی میرے لیے دعا کرے گا، اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں، او صدیق، یہ چوتھا لفظ ہر کسی کو شامل ہے کہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی تعلق والا، کوئی بھی ایماندار میرے لیے دعا کرے گا، یہ اسے انتظار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کو انتظار ہے پیچھے اس کے لیے دعا کا اہتمام بھی ہے، اور اگر ادھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ پتہ نہیں ان دعاؤں کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو بیتے گی۔ اس کو انتظار ہے کہ پچھلے میرے لیے دعا کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا لاحقتہ کانت الیہ من الدنیا وما فیہا، جب دعا کرتے ہیں تو دعا جا پہنچتی ہے۔ اذا لاحق، جب دعا اس کو جا کے لاحق ہوتی ہے پچھلوں کی، تو کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس دعا کے ملنے پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں دو چار خزانے نہیں، پوری کائنات کے خزانے اس کو دے دیے جاتے تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا،
جتنا آج پچھلوں کی دعا کے چند جملوں پہ خوش ہو گیا ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے، یعنی سرکار فرما کے گئے ہیں قبر ہم جاتے تو پھر پتہ چلتا کہ آگے کی کیفیت ہے، پھر دعا سے مسئلہ حل ہوتا ہے، پھر پچھلوں کی دعا یوں پہنچتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے، اور آج فائدہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دعا، فاتحہ، یہ اجتماعات، یہ رسم رواج نہیں، بلکہ اسلام کا مزاج ہے کہ جس کے نتیجے میں اس جگہ پہ چین آتا ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے، اور اس قبر کے اندر راحت کروڑوں حکومتیں امریکہ جیسی بھی نہیں پہنچا سکتی، مگر بندہ مومن کی دعا وہاں رحمت کا اہتمام کر سکتی ہے۔ چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا، جس حدیث کو ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر ذکر کیا اور کہا کہ اس پر 7.5 صدیوں میں امت عمل کرتی آئی ہے۔ اپنے عہد میں ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی سند پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس کو جو تعامل ہے اس نے، کہ لوگوں کے عمل نے یہ بات مضبوط کر دی کہ اگر یہ بات سچی نہ ہوتی تو صحابہ کیوں عمل کرتے، تابعین کیوں کرتے، تبع تابعین کیوں کرتے۔ یہ سارے زمانوں میں، سارے شہروں میں جب امت عمل کرتی آئی ہے تو یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اس کو پکا کر دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت قبر تیار کر لی جائے، تدفین ہو جائے، تو اس کے بعد فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، فرمایا ایک بندہ تم میں سے قبر کے سرہانے کھڑا ہو جائے، یعنی جس طرف سر ہے ادھر کھڑا ہو جائے، اور ادھر کھڑا ہو کے کیا کرے؟ فرمایا کہ اس بندے کو بلائے اور ساتھ اس کے امی کا نام لے۔ یعنی دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ زید ولد خالد، لیکن وہاں اس کی امی کو ساتھ ذکر کرے، یا فلان ابن فلانا، اے فلان فلانا، فلان عورت کے بیٹا، اے فلان فلان عورت کے بیٹے۔ فرمایا انہو یستوی جالسا،